بیک بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی ہوئی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ آئل انڈسٹری کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ورکنگ جاری ہے۔ اب تک کی ورکنگ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے کمی کا امکان ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ 2 اکتوبر سے اب تک عالمی مارکیٹ سے پیٹرول اوسط $87 فی بیرل میں درآمد کیا گیا۔ گزشتہ 9 دنوں میں عالمی منڈیوں سے $114 فی بیرل میں ڈیزل امپورٹ کیا گیا۔ پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت $216 اور ڈیزل کی $231 فی ڈالر بنتی ہے۔ 16 ستمبر سے 30 ستمبر تک پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت $348 فی لیٹر تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان میں 90,000 لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنی جانیں دے دی ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں میں زیادہ ٹیکس کیوں دوں۔ بعض لوگ چوری اور سمگلنگ کو اپنا حق تصور کرتے ہیں۔ پشاور میں ایوان صنعت و تجارت کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس ملک دشمن عناصر کی مذموم کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کا خواب ایک بہت بڑا خواب تھا اور اس کی تعبیر اتنی آسان نہیں، اس لیے مال، جان اور اولاد کی قربانی دینی پڑتی ہے، پھر اپنے مستقبل کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی ایک نسل قربانی دیتی ہے اور آئندہ کی نسلوں کو آباد کر جاتی ہے۔ یہ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے۔ ہم ایک نسل کی قربانی دے چکے ہیں، لیکن کیا آنے والی نسلوں کو محفوظ کر پائے ہیں؟ انوار الحق کاکڑ نے کہا ایک طرف 90,000 لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف چند لوگ حق اسمگلنگ مانگ رہے ہیں۔ کیا اس طرح معاشرہ چل سکتا ہے؟ طرز تعلیم سے لے کر طرز سیاست و معیشت میں صرف سوالات ہی سوالات ہیں اور جوابات مل ہی نہیں رہے، اور اگر جوابات کی کوشش کی جائے تو مختلف حلقوں کی جانب سے رد عمل آ جاتا ہے۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف کا سپاہی ہوں، نواز شریف میرا لیڈر ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ شہباز شریف نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا نواز شریف نے دہشت گردی ختم کر دی تھی۔ نواز شریف کے دور میں ڈالر 105 روپے تھا، چینی 52 روپے کلو تھی۔ نواز شریف دوبارہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیں گے۔ انہوں نے کہا غربت اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے نواز شریف کو واپس آنا ہوگا۔ اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو ریاست تباہ ہو جاتی۔ نواز شریف کے مخالفین نے نیا ماڈل لا کر قوم میں زہر گھولا۔ نواز شریف آئیں گے، آٹا اور بجلی سستی ہوگی۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ افغان باشندوں کی بے داخلی کے حوالے سے ہونے والی گفتگو کے دوران تمام اسٹیک ہولڈرز نے افغان باشندوں کو گریس پیریڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرفراز بگٹی نے افغانیوں کے حوالے سے دیے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ بات چیت ہوئی تھی، گفتگو میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود تھے اور فیصلہ ہوا تھا کہ افغان باشندوں کو ایک گریس پیریڈ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ لوگ رضاکارانہ طور پر جانا چاہتے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ جو 1 نومبر تک جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس کے بعد کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ یہ صرف افغان بیسڈ پالیسی نہیں ہے، یہ پالیسی غیر قانونی رہائشیوں کے بارے میں ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ انہوں نے کہا جب بات غیر قانونی مقیم لوگوں کے حوالے سے ہو رہی ہے تو اس میں افغانی ہو یا کوئی بھی غیر ملکی سبھی شامل ہیں۔ سرفراز بگٹی نے کہا ہے جن کے پاس ویزا ہے ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم صرف غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو بھیج رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے عوام نواز شریف کا ساتھ دے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی۔ لاہور میں مریم نواز سے NA 134 کے یونین کونسلر کے چیئرمین، کونسلر اور کارکنوں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ عوام کی خدمت میں صرف نواز شریف اہل قرار پائے ہیں۔ مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے سوا سب نااہل ثابت ہوئے۔
نواز شریف آ رہا ہے مہنگائی سے نجات، پاکستان کی معاشی بحالی کا حل ساتھ لا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کو ایک ہی شخص نے ختم کیا، وہ ہے نواز شریف۔ نواز شریف وزیر اعظم تھا تو عوام کو آٹا، گھی، چینی سب سستا ملتا تھا۔ نواز شریف گیا تو سستا آٹا، گھی، چینی سب عوام کی پہنچ سے نکل گیا۔ رہنما نون لیگ نے کہا کہ عوام جان چکے ہیں نواز شریف وزیر اعظم ہوگا تو ملک چلے گا، ان کا گھر چلے گا۔ پاکستان کو امیر بنانا، عوام کی مہنگائی سے جان چھڑانا نواز شریف کا ایجنڈا ہے۔ تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا، اسی لیے جیل کاٹ رہا ہوں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس کی سماعت کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر نون لیگ کو بڑی امید تھی، تاہم فیصلے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب نواز شریف کا کیا بیانیہ بناتے ہیں۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل میں اخبار اور ٹیلی ویژن کی سہولت نہیں دی جا رہی اور جیل والا کھانا دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کل سے پیٹ خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل والے سہولیات کے حوالے سے کسی عدالت کا حکم نہیں مان رہے، مجھے ذاتی معالج سے علاج کی سہولت نہیں دی جا رہی، جبکہ سیل کے سامنے آنے والی دیوار کو بھی تاحال نہیں ہٹایا گیا۔ اس موقع پر صحافیوں نے سوال کیا، کیا پی ٹی آئی نے آپ سے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے تجویز مانگی ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں اسرائیلی جارحیت کی، تو اسرائیلی فوج نے غزہ کا وسطی علاقہ خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ سے کہا گیا ہے کہ وادی غزہ سے تمام فلسطینیوں کو جنوبی حصوں میں منتقل کر دیا جائے۔ اسرائیل کی دھمکی سے متعلق اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی دھمکی کی زد میں تقریباً 11 لاکھ فلسطینی آتے ہیں، جو غزہ کی آدھی آبادی ہے۔ ایسی کوئی نقل مکانی تباہ کن انسانی اثرات کے بغیر ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 4,23,000 تک جا پہنچی ہے۔ آج رات لاکھوں فلسطینیوں کے پاس سونے کی جگہ نہیں۔ غزہ میں جنم لینے انسانی المیہ سے نپٹنے کے لیے 20 لاکھ فلسطینیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اسرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے حماس کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز پر ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1,570 ہو گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 7,200 سے بھی زائد ہو گئی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 2,500 سے زیادہ مکانات تباہ، جبکہ 30,000 سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی بربریت میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 تک پہنچ گئی ہے۔ 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، جبکہ 1 لاکھ فلسطینی اپنے عزیزوں اور گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ غزہ میں اسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں۔ بجلی بند ہونے سے وینٹی لیٹر چلانا چیلنج بن گیا ہے۔ بی سی پی کی ٹیم غزہ کے اسپتال پہنچی تو صحافیوں کو اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے اپنی ہی زخمی دوست اور اہل محلہ جا بجا نظر آئے۔ رپورٹر نے ایسے دل خراش اور بے بسی کے مناظر دیکھے کہ خود اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، صدمے سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عرب سرزمین پر اسرائیل ناسور بن چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مفتی محمود مرکز میں نماز جمعے کے اجتماعی خطاب کے دوران کہا کہ غزہ کے لوگ 75 سال سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں نے نسلیں قربان کی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایک دن میں جو بمباری کی، شاید امریکہ نے 1 سال میں افغانستان پر نہیں کی۔ اسرائیل فلسطین میں انسانی حقوق مسلسل پامال کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کے عالمی اصولوں کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کے علم بردار امریکہ اور یورپی ممالک بھیڑیوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔